السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے بخاری کے اندر جو 20واں باب ہے، کتاب العلم کے اندر 20واں باب الفضل من علم وعلم، علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کا باب، اس کو پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی، اور حدیث جو اس ضمن میں اس حدیث کے اندر جو حدیث نقل کی اس باب کے اندر اس ترجمۃ الباب میں جو حدیث نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس حدیث کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اس حدیث سے اپنا مدعا جو ہے ثابت کر رہا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی مثال دے کر سمجھایا ہے، کیسے کس طرح مثال دی ہے آپ نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی ہدایت اور علم کو بارش سے، یعنی اس حدیث میں جو آپ کے اوپر علم اور رشد و ہدایت کی جو بارش ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے، اس کو بارش سے اور لوگوں کی استعداد اور طبیعتوں کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر اس میں تشبیہ دے کر سمجھایا ہے، اور چونکہ تشبیہ اور تمثیل کا حقائق کو ذہنوں سے قریب کرنے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تشبیہات کے ذریعے سے اور تمثیلات کے ذریعے سے بات جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہے اور ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر تمثیلات بھی بہت ہیں، تشبیہات کا سہارا بہت لیا گیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی تشبیہات اور تمثیلات کا سہارا بہت زیادہ لیا گیا ہے۔ تو ان کا چونکہ حقائق کو ذہنوں سے قریب کرنے میں بڑا اہم رول ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشبیہ دے رہے ہیں، تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں۔ یعنی جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے علم اور رشد و ہدایت کا جو نزول ہوتا ہے، اس کو تو آپ نے بارش سے تشبیہ دیا، اور لوگوں کے اندر جو استعداد ہے، جو لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہیں، اور ان کی طبیعتوں کو زمین سے تشبیہ دیا ہے، اور سمجھایا ہے آپ نے کہ جس طرح آسمان سے اترنے والا پانی، نازل ہونے والی بارش، اور اس بارش کا پانی ایک ہوتا ہے، لیکن زمین کے حصے مختلف ہوتے ہیں، اس کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر زمین کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے ایک بارش سے کوئی زمین فائدہ اٹھاتی ہے اور کوئی نہیں اٹھاتی ہے۔ تو اصلاً زمین کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، اور اس کو کریں گے تو آپ تین ہو جائے گی، لیکن اصلاً دو ہی تقسیم ہے، زمین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو زمین وہ جو ارض طیبہ جس کو کہتے ہیں، بارانی زمین، اچھی زمین، اور ایک ارض خبیثہ ہے۔ پھر ارض طیبہ جو اچھی زمین ہے، بارانی جو زمین ہوتی ہے، اس کی دو قسم بتائی گئی۔ ایک وہ جو پانی کو جذب کر کے خود فائدہ اٹھاتی ہے، پانی کو چوس لیا، جذب کر لیا اس نے، خود فائدہ اٹھاتی ہے، پھر غلہ، اناج، پھل، فروٹ، سبزیاں اور چارہ وغیرہ پیدا کرتی ہے، مختلف چیزیں زمین سے اگتی ہیں، جس سے انسان ہے، جانور ہیں، اور اللہ کی دوسری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ارض طیبہ کی یہ قسم تو ایسی ہوئی، ایک اچھی زمین کی یہ قسم ایسی ہوئی جو خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری قسم وہ سخت زمین ہے جو بارش سے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی، اس کو جذب نہیں کرتی ہے، اس کو نہیں چوستی ہے،
لیکن گڈھے، نالے، تالاب وغیرہ میں اس پانی کا جمع ہو جانا، اس کا پانی جمع ہو جاتا ہے، مطلب وہ زمین نشیب لیے ہوتی ہے، گڈھا ہوتا ہے یا نالا ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس جمع شدہ پانی سے انسان جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتوں اور باغات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ زمین کا یہ حصہ خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن اپنے پیٹ میں پانی جمع کر کے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس طرح یہ بھی ارض طیبہ ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی اچھی زمین ہے، اراضی زمین ہے۔ تو اسی طرح عالم دین بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین وہ ہے جو عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ معلم بھی ہوتے ہیں۔ عالم ہے، بعمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معلم بھی ہے، تعلیم کا بھی کام کرتا ہے۔ تو علم دین سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ شخص، یا ایسے لوگ فائدہ خود بھی اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم نبوت حاصل تو کرتے ہیں لیکن خود عالم بعمل، لیکن خود زیادہ عمل نہیں کرتے، البتہ اپنے علم اور وعظ و نصیحت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ارض طیبہ کی دوسری قسم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر دیکھیے لوگوں کو، جو لوگ علم نبوت خود حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد اس کو پھر پھیلانے کا کام، اس کی نشر و اشاعت کا اور تعلیم کا بھی کام کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، علم کو فروغ اور علم کو عام کرنے کی کوشش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس زمین سے تشبیہ دے کر کہ جیسے زمین کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح سے علم نبوت کو جو حاصل کرنے والے لوگوں کی بھی صلاحیتیں کیا ہیں، الگ الگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ پر علم کی بارش ہو رہی تھی، نزول ہو رہا ہے، آپ ہر صلاحیت، آپ سب کو سمجھاتے تھے، سب کو تربیت کرتے تھے، سب کی تربیت کرتے تھے آپ، لیکن جس کے اندر جیسی صلاحیت تھی اس نے آپ سے اتنا فائدہ حاصل کیا۔ تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے علم کے اندر کمال حاصل کر لیا، اور تفقہ فی الدین ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں فتویٰ دینے کا بھی کیا ہے، ان کو شرف حاصل ہو گیا، ان کو یہ امتیاز 6 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو شامل کر لیں تو 7 کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ سب کو نہیں اجازت تھی، سب کی صلاحیتیں الگ الگ تھیں۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت الگ ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ سے علم حاصل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل ہیں، وہ حرام و حلال کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت تو سب کی اپنے انداز سے فرما رہے تھے آپ، لیکن سب نے اپنے اپنے حوصلے کے مطابق، اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق، جیسے زمین کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی سمجھنے کی اور کسی چیز کو جذب کرنے کی صلاحیتیں اللہ نے الگ الگ رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان لوگوں کو، جو لوگ عالم جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ اس علم کو جذب بھی کر لیا انہوں نے، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور پھر اس علم کو عام کرتے ہیں، معلم بھی ہیں، تو ان کو اس زمین کے مقابلے میں رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو زمین سب سے عمدہ ہوتی ہے، جو ارض طیبہ کی سب سے عمدہ قسم ہے، کہ جو پانی کو جذب بھی کر لیتی ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد غلہ بھی اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، پھل اور ترکاریاں، مختلف چیزیں اگاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے وہ لوگ جو علم تو انہوں نے علم تو حاصل کر لیا انہوں نے، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، البتہ ہاں ان کے علم اور وعظ و نصیحت سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ارض طیبہ کے اس دوسری قسم کے ساتھ رکھا ہے، ان کے مقابلے میں آپ نے ان کو رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ، اس لیے باب فضل من علم وعلم، کہ اس علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ اس میں حدیث میں اس کو رکھا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے علم نبوت کو حاصل بھی کیا، اور حاصل کرنے کے ساتھ جذب کر لینے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کیا، تو ان کو اعلیٰ درجے کی زمین کے مقابلے میں رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اونچا ہے۔ تو دوسری زمین کی قسم وہ زمین ہے جو شور زمین ہے، جو چکنی ہے، وہ بارش کے پانی کو نہ خود جذب کرتی ہے اور نہ اپنے پیٹ گڈھوں میں جمع کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ پانی گرا اور بہہ کر نکل گیا۔ تو یہ ارض خبیثہ ہے اور ارض مذمومہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دی، یعنی علم اور رشد جو آپ کے اوپر نزول ہو رہا اس کو بارش سے، اور لوگوں کی استعداد اور صلاحیتوں کو اور طبیعتوں کو زمین سے تشبیہ دے کر کہ زمین کی جو صلاحیتیں ہیں، زمین کے اندر پانی کو جذب کرنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی صلاحیتیں اسی طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور علم نبوت کی بات سنتے ہیں، ان پر علم نبوت کی بارش ہوتی ہے، لیکن نہ یاد کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بلکہ بات تو ایسے ہوتے ہیں جو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کو کفار مکہ تھے، اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہ ان کو کس کے زمین، وہ جو قیعان ہے، جو چکنی ہوتی ہے، شور زمین ہوتی ہے، چٹیل ہوتی ہے، بنجر زمین ہے، تو ان کے دل کی زمین بھی اسی طرح کی بنجر ہے۔ اس لیے اس علم و رشد و ہدایت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے جو علم عطا کیا گیا تھا وہ ساری انسانیت کے لیے، اس میں یہ بھی آپ نے بارش سے تشبیہ دے کر کے بتا دیا، جیسے بارش کا نفع عام ہوتا ہے، فائدہ عام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں کے کھیت پر بارش ہوگی فلاں کے اوپر نہیں ہوگی، اس کا نفع عام۔ اور یہ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے جو علم عطا کیا گیا تھا وہ ساری انسانیت کے لیے یکساں مفید ہے، لیکن کوئی انسان اپنی صلاحیت اور مزاج کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے بارش ہے، نفع تو اس کا عام ہے، لیکن بعض زمینیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بعض نہیں فائدہ اٹھاتی ہیں، بعض بالکل فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کے اوپر، آپ کو جو علم اور رشد و ہدایت جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، تو انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے وہ، لیکن کوئی انسان اپنی صلاحیت اور مزاج کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی نہیں اٹھاتا۔ جیسے آسمان سے اترنے والی بارش کا پانی ایک ہوتا ہے، لیکن زمین کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی فائدہ اٹھاتی ہے اور کوئی فائدہ پہنچاتی ہے، اور فائدہ بھی پہنچاتی ہے، اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی اور نہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کے اندر، اس حدیث کے اندر مثال دے کر کے سمجھا دیا، یعنی ہمارے ذہن سے اس حقیقت کو قریب کر دیا کہ بھائی یہ جو علم اور رشد و ہدایت کا نزول میرے اوپر ہو رہا ہے، اس کو ایسے ہی سمجھو کہ بارش ہے۔ جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے، وہ زمین پر ہوتا ہے، اس کا نفع عام ہوتا ہے، لیکن زمین کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس زمین کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو جذب کر لے، اس کو چوس لے، اور پھر اس سے سبزہ اور غلہ اگائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو اس کے اندر چوسنے اور جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، لیکن ہاں نشیب اور گڈھا ہوتا ہے، نالا اور تالاب کی شکل ہوتی ہے، تو اس میں پانی کو جمع کر لے، تو اس سے لوگ اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں،
اور خود پانی لوگ پیتے ہیں، اس سے کپڑے وپڑے دھلنے کا استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں تالاب اور نالوں کے پانیوں کو. اور کچھ ایک زمین وہ بھی ہوتی ہے جو اس پر سے پانی بالکل گزر جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ اس پر سے پانی بالکل ایسے گزر جاتا ہے. تو اسی طرح انسانوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے 3 طرح کے انسان بنائے. کسی کے اندر صلاحیت ایسی ہے جو علم نبوت اس کو جذب کر لیتا ہے، کتاب و سنت کا علم اس نے حاصل کیا، اس کو جذب بھی کر لیا ہے اور سمجھ بھی لیا، اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی عالم بعمل ہے اور تعلیم اور معلم بھی ہے. اور دوسرا وہ ہے جو خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے لیکن ہاں اس سے لوگ اس کے علم اور اس کے بعد نصیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ بھی ہے. اور ایک تیسرا وہ جو اس کی طرف بالکل الٹ کے دیکھتے ہی نہیں. کفار مکہ تھے، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں، ان کے دلوں پر کوئی اس کا اثر نہیں. لیکن ہاں ایک عمر فاروق ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور وہ ایمان لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا، ان کی دل کی دنیا ہی بدل دی، ان کی زندگی بدل گئی، ان کے شب و روز بدل گئے. تو یہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے تشبیہ دے کر کے ہم کو سمجھا دیا. اور اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر اس ترجمۃ الباب میں نقل کر کے اپنا مدعا بھی ثابت کر دیا کہ علم سیکھنا اور سکھانا، سیکھنا صحیح ہے، فضیلت کی چیز ہے، بہت اچھی اہم چیز ہے، لیکن صرف سیکھنا ہی فضیلت کی چیز نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کے بعد سکھانا بھی جو ہے کیا ہے، فضیلت کی چیز ہے. اور یہ بہت اور بڑی چیز ہوئی ہے. تو اس کو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے ذریعے سے، اس میں آپ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی. اس کے بعد آگے باب پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. باب رفع العلم وظہور الجہل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. به قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي طياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. یہ باب ہے اور اس کے ضمن میں 2 حدیثیں اور ایک ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. باب رفع العلم، باب علم کے اٹھائے جانے اور جہالت کے پھیلنے کے بیان میں. علم کے اٹھائے جانے اور جہالت کے پھیلنے کے بیان میں. جہالت اپنا پنجہ جما لے. ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو برباد کرے علمی مشغولیت ترک کر کے. یہ ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. اس میں حدیث جو نقل کی ہے 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا عمران ابن میسرہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الوارث نے، انہوں نے ابو طیاح سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت قدم جما لے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی اور زنا اعلانیہ ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی بتایا۔ دوسری حدیث ہے کہ کہاں ہم سے بیان کیا مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو تم کو میرے بعد کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ دین کا علم کم ہو جائے گا، جہالت غالب ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگراں ایک مرد ہوگا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں یہ حدیث ہے کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے حصول علم کی ترغیب دینا چاہتے ہیں، علم کو حاصل کرنے کے اوپر ابھارنا چاہتے ہیں کہ علم کو سیکھنا چاہیے اور علم کو سکھانا بھی چاہیے، چونکہ ابھی بات آئی تھی باب فضل من علم و علم، کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کا، تو اس لیے فوراً ہی اس پہ ترغیب دینے کے لیے انہوں نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ تو اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے حصول اور تعلیم اور تعلم پر ابھارنا چاہتے ہیں، ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو علم دین کو حاصل کرو اور اس میں درک حاصل کرو، اس میں گہرائی اور گہرائی حاصل کرو، اس لیے کہ علماء کی وفات سے علم اٹھ جائے گا، اس لیے کہ علماء کی وفات ہی سے علم اٹھے گا، یعنی یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا ان کے ذریعے سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لے گا اور کھینچ لے گا اور اس کو ختم کر دے گا، ایسا نہیں، ان کو دلوں سے نہیں مٹائے گا، بلکہ علم جو ہے یہ ہوگا کہ علماء کو اٹھائے جانے کے ذریعے سے علم ختم ہو جائے گا۔ تو جب علماء کی وفات کے ذریعے سے علم ختم اٹھ جائے گا اور تو کیا کرنا چاہیے؟ تو علم کو سیکھنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن علماء اگر اٹھ گئے، علماء وفات پا گئے تو علم بھی اٹھا لیا جائے گا، تو گیا علم اٹھ جائے گا علماء کے وفات پانے کی وجہ سے، اور علم کا اٹھنا قیامت کی علامت ہے، علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ قیامت کی علامت ہمارے طرز عمل سے ظاہر ہو کہ ہم قیامت کے آنے کا سبب بنیں۔ بھائی ٹھیک ہے، قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت آئے گی، لیکن ہم اس کے آنے کا سبب کیوں بنیں؟ ہمارا کوئی طرز عمل ایسا کیوں ہو جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو؟ ہمیں اس کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے تعلیم اور تعلم اور دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ علم دین زندہ رہے۔ علم دین زندہ رہے گا تو جہالت جو ہے اپنا پنجہ نہیں جمائے گی، اور جہالت جو ہے وہ پنجہ نہیں جمائے گی تو
قیامت جو ہے کہ آثار اور علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. نہیں تو اگر ہم نے علم کو سیکھنا چھوڑ دیا اور اسی طرح علماء اٹھتے رہے، جیسا کہ اب آج چیزوں میں دیکھا آپ نے، جیسے علم طبابت ہے، اور رامپور کے اندر بہت اچھے اچھے طبیب تھے، بڑے اچھے اچھے نباز، بڑے ماہر وہ نسخہ نویس، بڑے ماہر طبیب تھے، جو انسان کے نفس کو دیکھتے ہی بیماری بتا دیتے تھے، چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے، اور بڑے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا بھی رکھی. لیکن کیا ہوا کہ آج پورے رامپور شہر میں کوئی ایک بھی طبیب اچھا نہیں، ایسا طبیب نہیں ہے جس سے پر کے اعتماد کیا جا سکے. کیا ہوا؟ وہ سارے اطباء جو تھے وہ اپنے ساتھی علم کو لے کر چلے گئے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سکھایا، اپنے بچوں ہی کو سکھا دیتے. اپنے بچے نہیں تھے، اگر کوئی اور دوسرا وارث تھا اس کو ہی بتا دیتے، لیکن انہوں نے سکھایا نہیں، تو انہی کے ساتھ ساتھ یہ علم. تو اسی طرح قرآن و حدیث کا علم بھی ہے، اگر ہم اس کو سکھاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، اس کی تعلیم و تبلیغ کا کام کرتے رہے، تو اس میں مشغول رہیں گے تو علم دین زندہ رہے گا. اور جب زندہ رہے گا تو جہالت اپنا پردہ وہ پنجہ نہیں جما سکے گی، اور قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوں گی. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمیں علم دین کی تعلیم اور تعلم پر ابھارا ہے کہ ہم کو اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اور سیکھ کر اس کو دوسروں کو سکھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تاکہ جہالت اپنا پنجہ نہ جما سکے. اور ہم ہر کوئی طرز عمل جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں ہے. قیامت کی علامت جب ہے یہ، تو ہمارے طرز عمل سے یہ چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے اسی پر ہم بس کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تشریح ہوگی. وما توفیق الا باللہ.